اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ الفتح کے آخری 2 رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ حسب سابق اس سے پچھلے سبق کا خلاصہ۔ پہلی بات، حقیقی کامیابی کی راہوں کا کھلنا، قرآن کریم کو اپنی رہنما کتاب بنانے اور اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق عملی جدوجہد کرنے سے مشروط ہے۔ دوسری بات، رائے حقیقی کے بارے میں اس صورت میں ہمیں 3 طرح کے طرز عمل نظر آتے ہیں۔ سب سے پہلا کہ جو لوگ حق پر ایمان لا کر اللہ تعالیٰ اور اس کی رضا کے مطابق اس میں عملی جدوجہد کرتے ہیں۔ دوسری ایک طرز ہمیں نظر آتی ہے وہ ان لوگوں کی ہے جو رائے حق سے انکار کرتے ہیں اور اس کی راہ میں رکاوٹیں کھڑے کرتے ہیں۔ اور تیسری، کچھ لوگ ہیں جو زبانی طور پہ تو حق کو قبول کرنے کا اقرار کرتے ہیں لیکن عملی طور پہ حق سے راہ فرار اختیار کرتے ہیں، اور جب کبھی بھی کوئی مشکل وقت آتا ہے، جب کبھی کوئی آزمائش آتا ہے تو اس سے ہمیشہ بچنے کی، اس سے ہمیشہ پیچھے رہ جانے کے بہانے تلاش کرتے رہتے ہیں۔ رائے حق میں عملی جدوجہد کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق تک پہنچا دیا جائے۔ تو جو لوگ بھی اس کوشش میں دل و جان سے شامل ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی نصرت بھی ان کے ہم رکاب ہو جاتی ہے۔ ان لوگوں کو اللہ کی خوشنودی، انعام اکرام اور درجات ملتے ہیں، جبکہ جو لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں، خواہ وہ منافقین ہوں یا مشرکین ہوں، تو ان کو ان کے کرتوتوں کی سزا مل کے رہتی ہے۔ عملی طور پر کمزوری کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ مال و دولت اور اہل و عیال، یعنی جو ذاتی مفادات ہیں ان کو ترجیح دینا ہے، اور یہ طریقہ کار یا یہ روش جو ہے یہ کسی بھی طور پہ قابل ستائش نہیں ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے ہمیں قرآن کریم کا صحیح فہم عطا فرمائیں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ الفتح، رکوع نمبر 3 اور 4، آیات 18 سے 29۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، تحقیق بلا شبہ راضی ہوا اللہ تعالیٰ مومنوں سے، اس یبایعونہ کا تحت الشجرات، جب وہ بیعت کر رہے تھے آپ سے شجرہ تلے، فعلم ما فی قلوبہم، تب معلوم ہو گیا جیسا کچھ ان کے دلوں میں تھا، فانزل السکینۃ علیہم، تو پھر اس نے نازل فرمائی سکینیت ان پہ، اطمینان کی کیفیت ان پہ، وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور ثواب میں دی انہیں ایک فتح قریب، وَمَغَارِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا، اور کثیر غنیمتیں ہاتھ لگیں ان کے، وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ تو ہے عزت والا، حکمت والا۔ الشجرہ، الشجرہ کا روٹ شجر ہے، شین جیم رے، اور عام طور پہ اس سے مراد ہم درخت لیتے ہیں، لیکن اس کا جو اصلی معنی ہے وہ یہ کہ نیچے سے کوئی ایک ٹہنی یا کوئی ایک سٹیم، اور اس کے اوپر شاخ در شاخ، شاخ در شاخ، اس طرح جیسے کوئی جھاڑی ہوتی ہے، تو اس شکل کی وجہ سے اسے شجر کہا جاتا ہے۔ اب اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو ہم بھی اپنا ایک شجرہ نسب کے طور پہ کوئی ایک باپ دادا، پھر اس کے بیٹے، اس کے بیٹے، اس کے بیٹے، اس طریقے سے، یہ بالکل ایسے جیسے درخت کا ہوتا ہے کہ نیچے سے ایک ٹہنی ہوتی ہے
اور اوپر سے کئی ٹین نکلتے ہیں، پھر چھوٹی شاخیں اس سے چھوٹی اور آگے بڑھتی جاتی ہے۔ شجر کا ایک اور مفہوم جھگڑا بھی ہوتا ہے، لیکن ایسا جھگڑا کہ اس ایک جھگڑے کی وجہ سے لوگوں کی آپس میں دشمنیاں بن جاتی ہیں اور وہ پھر آگے نسل در نسل آگے چلتی رہتی ہیں، تو اسے بھی شجرہ ہی کہا جاتا ہے۔ پھر دوسرا لفظ تھا اصابہم۔ اصابہم کا روٹ ہے صوب، سے واو بے، جس سے عام طور پہ ہم ثواب کا لفظ بناتے ہیں، اور ثواب کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایسا کام جس کے بدلے میں آپ کو کچھ چیز ملے گی یا کوئی معاوضہ یا کوئی اجر ملے گا، تو انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں ریکمپنسیشن جو ہے وہ ملے گی۔ اب تھوڑا سا غور کرتے ہیں، یہ جو پہلی آیت میں، آیت نمبر 18 میں لفظ آیا تھا یبایعون کا، یبایعون آپ سے بیعت کر رہے ہیں، اس کا روٹ ہے بے یہ این، اور بے سے مراد ہوتا ہے سودا کرنا یا کوئی لین دین کا کوئی معاملہ طے کرنا۔ لین بھی ہے، دین بھی ہے، کچھ لینا بھی ہے، کچھ دینا بھی ہے۔ اب اسی بات پہ غور کریں تو بیعت کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے، کیونکہ کچھ امور ہیں یا کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جو بیعت جس کی جا رہی ہے اس کی ذمہ داری بنے گی، اور کچھ جو ہیں جو بیعت کر رہا ہے، کچھ شرائط یا کچھ کام اس کے اوپر لاگو ہوں گے، تبھی دونوں چیزیں جو ہیں وہ کام چلے گا۔ اب قرآن کریم میں بیعت کی ہمیں ایک جو مثال ہے وہ سورہ الممتحنہ کی آیت نمبر 12 میں ملتی ہے، اور اس کا ترجمہ ہے، اے نبی جب آئیں آپ کے پاس مومن عورتیں بیعت کرنے کے لیے اس شرط پہ کہ نہیں شریک کریں گی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو، پہلی بات کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، دوسری بات اور نہ چوری کریں گی، نمبر 3 اور نہ زنا کریں گی، نمبر 4 نہ قتل کریں گی اپنی اولاد کو، نمبر 5 اور نہ لائیں گی بہتان گڑھ کے اپنے ہاتھوں اور پاؤں سے، اور نہ نافرمانی کریں گے کسی معروف میں۔ 7 چیزیں۔ تو پھر بیعت لے لیں ان سے اور استغفار کریں ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے، بے شک اللہ تعالیٰ ہے بخشنے والا مہربان۔ تو اس کا جو انگلش میں ایک لفظ بنتا ہے بیعت کا، وہ ہوتا ہے پلیج۔ آپ نے ایک کچھ شرائط کے تحت ایک معاہدہ جو ہے وہ کیا ہے، تو معاہدے میں ہمیشہ 2 فریق ہوتے ہیں۔ تو آپ اگر اللہ کے کسی نیک بندے سے آپ بیعت ہوتے ہیں تو اس کی ذمہ داری آپ کو رائے ہدایت کے اوپر لانا ہے، آپ کو گائیڈ کرنا ہے، اور آپ کے ذمہ میں بھی کچھ کام کیے جائیں گے۔ جس طرح کئی جو ہیں ہمیں جو یہ روحانی سلاسل ہیں تو ان کے سلیبس کا پتہ چلتا ہے کہ جو بھی اس روحانی سلسلے میں داخل ہوتا ہے تو کئی کام اس پہ کرنا ایک ریگولرلی اس پہ لازم ہوتا ہے، اور جو بھی ان کا مرشد ہوتا ہے وہ ان کو راہ کے اوپر چلانے کے لیے وہ ایک پورا سلیبس جو ہے وہ دے دیتا ہے۔ تو سلیبس کیا ہے؟ مختلف شرائط ہے جو آپ کو پوری کرنی ہے۔ اسی طرح بیعت کے بارے میں اسی سورہ کی جو آیت نمبر 10 کا بھی ہم مطالعہ کر چکے ہیں، تو آپ کی دہرائی کے لیے میں ذرا ترجمہ دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ بے شک جو بیعت کرتے ہیں آپ سے وہ بیعت کرتے ہیں اللہ ہی سے، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھوں کے اوپر، تو جو کوئی عہد توڑے تو اس کا عہد کا توڑنا اسی کے اوپر، اور جو کوئی عہد نبھائے تو اللہ تعالیٰ اسے دے گا ایک اجر عظیم۔ اب تھوڑا سا غور کریں کہ جو پہلے 2 رکوع تھے اس سورہ کے، اس میں ہمیں کامیابی کا نسخہ بتایا گیا، ایک طریقہ کار بتایا گیا۔ اب اسی طریقہ کار کی جو عملی وضاحت ہے وہ ایک عملی نمونے کی صورت میں
یہ رکوع نمبر 3 اور 4 میں موجود ہے، جن کا ابھی ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ تو جو لوگ بھی کامیابی کی راہ کے اوپر خلوص دل کے ساتھ گامزن ہونے کا عہد کر لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے انہیں دلی سکون اور اطمینان عطا فرما دیتے ہیں، اور وہ لوگ اس راہ میں پھر آنے والی جو مشکلات ہیں ان کا خندہ پیشانی کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے جاتے ہیں، تو فتح و کامرانی جو ہے وہ بھی ان کے قدم چومتی ہے۔ اب جیسے عام طور پہ یہ جو بیعت ہے اسے بیعت رضوان کا نام دیا جاتا ہے، اور یہ ہوئی تھی حدیبیہ کے مقام پہ۔ اب یہاں پہ فتن قریب کا لفظ، فتن قریبہ کا لفظ ہوا ہے۔ تب جب وہ ایک صلح ہوئی دونوں فریقین کے درمیان، تو مستقبل قریب میں ملنے والی کچھ کامیابیوں جو ہے ان کا اللہ نے ذکر کر دیا۔ اور اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صلح حدیبیہ کے کچھ ہی دنوں کے بعد اللہ کریم نے مسلمانوں کو خیبر پہ فتح عطا فرمائی تھی۔ تھوڑا سا حال ہم آگے چل کے بھی اس کا پڑھیں گے۔ وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ، وعدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ تم سے کثیر غنائم کا، تاخذونہا جنہیں تم حاصل کرو گے، فعجل لکم ہذہ تو فوری طور پہ تمہیں دے دی یہ والی، وکف ایدی الناس عنکم اور روک دیے ہاتھ لوگوں کے تم سے، وَلِتَكُونَ آیۃ لِلْمُؤْمِنِینَ تاکہ نشانی ہو جائے، تاکہ ایک نشانی ہو جائے مومنین کے لیے، وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطً مُسْتَقِیمًا اور ہدایت فرمائے تمہیں اللہ تعالیٰ صراط مستقیم کی۔ مغانمہ غنم سے بنا، غین نون میم، جسے عام طور پہ ہم کہتے ہوتے ہیں مال غنیمت، کسی چیز کا بغیر مشقت کے حاصل ہو جانا۔ تو انگلش میں سے آپ کہتے ہوتے ہیں وار بوٹیز اور سپائلز۔ دوسرا لفظ ہے کفہ، کفہ کا روٹ ہے کفف، کاف فے، تھامے رکھا، تھوڑا دور رکھا، پرے رکھا۔ تو انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں ہیز ود ہیلڈ، اوالٹڈ، ریسٹرینڈ اور ٹرنڈ آف۔ اللہ تعالیٰ رائے حق پہ چلنے والوں کی مختلف انداز سے نصرت فرماتے رہتے ہیں، جن میں ایک جسے ہم لوگ عام طور پر نصرت کا نام دیتے ہیں کہ کسی کو آپ کی مدد کے لیے ساتھ کھڑا کر دیا جائے، ایک یہ بھی طریقہ ہے۔ اور دوسرا جس کی ہمیں کافی مثالیں جو ملتی ہیں، دشمنوں کے دلوں میں ایسا رعب ڈال دینا کہ آپ آسانی کے ساتھ ان کا مقابلہ کر سکیں یا وہ خود ہی جگہ چھوڑ کے چلے جائیں، جس کی ایک مثال میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر جو 51 ہے 51 اس میں ملتی ہے۔ ترجمہ، ان قریب ہم ڈالیں گے کافروں کے دلوں میں رعب، کیونکہ شریک ٹھہرایا ہے انہوں نے اللہ کے ساتھ ایسا کچھ کہ نہیں نازل فرمائی اس نے اس کے بارے میں کوئی سند۔ اور اس کے علاوہ سورہ انفال کی آیت نمبر 12، سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 26 اور سورہ الحشر کی آیت نمبر 2 میں بھی دشمنوں کے دلوں میں رعب ڈالنے کا ذکر جو ہے اس کا تذکرہ ہے۔ نصرت کی ایک جو اور قسم ہے وہ دشمنوں کی دست برد سے یا دشمن کی پونچھ سے محفوظ کر دینا ہے۔ اور اسے ایک مثال صلح حدیبیہ کے موقع پہ جو معاہدے کی روح سے اب اہل مکہ 10 سال کے لیے جی کوئی لڑائی نہیں ہوگی، اور کچھ عرصے بعد بلکہ ایک تو فتح صلح حدیبیہ کے فوراً بعد اب وہ پابند ہو گئے کہ اب لڑائی نہیں کریں گے، اور تھوڑی عرصے بعد جو بنی اسد کا قبیلہ ہے اور بنی غطفان کا قبیلہ ہے وہ بھی ہاتھ اٹھا لیا۔ اور دوسری طرف اب مسلمانوں کو اس کی وجہ سے کیا ہوا، جب اللہ نے ہاتھ اٹھائے کہ مسلمانوں کو ان مشرکین ہیں جو مکہ ہیں ان کی طرف سے بھی، اور جو مدینہ اور مدینہ کے ارد گرد جو قبائل تھے ان کی طرف سے ایک اطمینان اور سکون نصیب ہوا۔ تو پھر
ایک انہیں اسلام کا پیغام پہنچانے کے ایک پرامن انداز میں مواقع جو ہیں وہ مل گئے۔ اب اللہ تعالیٰ کی نصرت کے باعث جو غنائم ہاتھ لگنے سے مسلمانوں کے جو مالی وسائل ہیں ان میں بھی اضافہ ہو گیا، تاکہ وہ آئندہ جو آنے والے مارکے ہیں ان کی اچھے طریقے سے تیاری کر سکیں۔ وہ اخرا، اور اس کے بعد کی، بھئی ایک تو کچھ فوری طور پہ اللہ نے دے دی، اور وہ اخرا، اور اس کے بعد کی، اس کے بعد آگے آنے والی، لم تقدروا علیہا، نہیں تم قادر ہوئے جن پہ، ابھی تک تمہیں ان پہ قدرت حاصل نہیں ہوئی، وہ علاقے تم نے فتح نہیں کیے، ان چیزوں پہ تم نے قابو نہیں کیا۔ قد احاط اللہ بہا، تحقیق احاطہ کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ تعالیٰ تو ہے ہر شے پہ قدرت رکھتا، اللہ تعالیٰ ہے ہر شے پہ قادر۔ وَلَوْ قَتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اگر لڑتے تم سے وہ کافر، لَوَلَّاكُمُ الْأَدْبَارَ، تو ضرور پیٹھ پھیر جاتے، ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، تو نہ پاتے اپنے لیے کوئی دوست اور نہ کوئی نصرت کرنے والا۔ اخرا، آخر سے بنا، موجودہ کے بعد، اور کمنگ نیکسٹ، آپ کہہ سکتے ہیں اگلا، کہ کچھ جو ایریے ابھی آپ نے فتح کر لیے، قابو پا لیے، تو اس کے بعد والے، تو انگلش میں اخرا کا آپ کہہ سکتے ہیں فالوئنگ، سکسیڈنگ، کمنگ آفٹر۔ احاطہ، حوض سے بنا، ہے واؤ تو احاطہ کر رکھا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں احاطہ کی چاروں سائڈ پہ ایک باؤنڈری وال بنا دی ہے، گھیر لیا ہے، انکمپسڈ، سراؤنڈڈ۔ اللہ تعالیٰ تو ہر شے پہ قادر ہے، سب کچھ ان کے احاطہ علم میں ہے، اور کوئی بھی چیز اللہ کریم کے قبضہ قدرت سے باہر نہیں ہے، لیکن اس نے ہر چیز کا ایک طریقہ کار اور ایک وقت مقرر فرما دیا ہے۔ اب جوں رائے حق کے مسافر جو ہیں پورے ثبات دل کے ساتھ اپنی منزل کی طرف قدم بڑھاتے جاتے ہیں، تو مزید کامیابیاں جو ہیں وہ ان کے قدم چومتی رہتی ہیں۔ اگر ہم اس آیت کو صلح حدیبیہ کے پس منظر میں دیکھتے ہیں تو اس سے مراد فتح مکہ بھی ہے، اس سے مراد حوازن اور حنین سے لے کے فارس، روم اور اس کے بعد ہونے والے جو فتوحات ہیں وہ بھی لی جا سکتی ہیں۔ اور اگر اس موقع پہ اہل مکہ، فتح مکہ کے موقع اگر کوئی لڑائی کی کوشش کرتے تو بہت نقصان اٹھاتے۔ سنت اللہ التی قد خلت من قبل، سنت اللہ تعالیٰ کی، قد خلت من قبل، تحقیق چلی آ رہی ہے پہلے سے، وَلَن تَجِدَ عَلَىٰ سُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور نہیں پاؤ گے تم اللہ تعالیٰ کی سنت میں کوئی بھی تبدیلی۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی تو ہے، کفّ أَيْدِیَہُمْ عَنکُم، جس نے روک دیے ان کے ہاتھ تمہارے سے، وَأَيْدِیَکُمْ عَنْہُم، اور تمہارے ہاتھ ان سے، بے بطن مکہ تھا، بطن مکہ میں، مکہ کی وادی میں، مکہ میں، من بعد ان اظفرکم علیہم، جب کہ تمہیں ان پہ پورا قابو دے دیا تھا، جب تمہیں پوری جیت، ایک مکمل فتح دے دی تھی۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ جیسے تم اعمال کرتے ہو دیکھ رہا ہے۔ سننا، سنت کا لفظ، سنن، سین نون نون، طریقہ ہے کار، اور اسے آپ سانچہ بھی کہہ سکتے ہیں، سسٹم آف آرڈر، جس طریقے سے باقاعدہ کو کام کیا جاتا ہے یا کیا گیا ہے، اور آپ اسے مولڈ بھی کہہ سکتے ہیں۔ مولڈ کیا ہوتا ہے؟ سانچہ۔ بے بطن، بطن سے بنا، تو بطن عام طور پہ پیٹ کو بھی کہا جاتا ہے، وادی میں، پیٹ میں، ان دی ویلی، ان دی بیلی، ان دی ووم۔ پھر لفظ ہے اظفرکم، ظفر، ہم نام بھی رکھتے ہوتے ہیں ظفر، زوئے فے رے، کامیابی، جیت۔ اظفرکم، تمہیں جیت عطا کر دی، تمہیں کامیابی دے دی، تمہیں پورا قابو دے دیا، گیو یو وکٹری، میڈ یو اوور کم۔ اب آیت نمبر 23 پہ ذرا غور کیجئے،
سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا. رائے حق کی نصرت اور کفر کی سرکوبی، یہ ایسا دستور ہے جو پچھلے زمانوں سے چلا آ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی سنت میں کوئی تغیر یا کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. اور اس حقیقت کا بیان قرآن کریم میں کئی دفعہ آیا ہے، جیسا کہ سورہ فاطر آیت نمبر 43. بس تم ہرگز نہ پاؤ گے اللہ تعالیٰ کی سنت میں کوئی تبدیلی، اور نہ پاؤ گے تم اللہ تعالیٰ کی سنت میں کوئی تعطل. اب آیت نمبر 24 پہ ذرا غور کریں. یہاں پہ دونوں سائڈوں کے ہاتھ ایک دوسرے سے روکنے کا ذکر ہو رہا ہے، کہ دونوں فریقین کے ایک دوسرے سے ہاتھ روکنے کا ذکر ہے. اب باوجود اس کے کہ فتح مکہ کے موقع پہ اللہ کریم نے مسلمانوں کو مکمل غلبہ عطا کر دیا تھا. اب اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں، لیکن پھر بھی دونوں کے ہاتھ ایک دوسرے سے روکے گئے. جب آپ غور کرتے ہیں تو کئی ایک حکمتیں جو ہیں وہ سمجھ میں آتی ہیں، اور اس میں سب سے پہلی اس مقدس شہر کا تقدس برقرار رکھنا. وہاں پہ بیت اللہ ہے جو سب سے بڑی تقدس کی وجہ ہے، اور یہ دارالامن ہے. اور یہیں سے ہمارا ذہن جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کی طرف بھی جاتا ہے، جس کا ذکر ہمیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 126 میں ملتا ہے. ترجمہ: اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، اے رب کر دے اس دیس کو امن والا، اور رزق دے اس کے اہل کو ثمرات سے جو ماننے والوں ان میں سے اللہ تعالیٰ اور یوم آخر کو. اللہ نے فرمایا اور جو ہوں گے کافر تو دوں گا انہیں بھی ایک متاع قلیل، پھر جبرن لے جاؤں گا انہیں آگ کے عذاب کی طرف، اور کیا ہی بری جگہ ہے وہ پہنچنے کی. اور کچھ اور حکمتوں کا ذکر جو ہے وہ اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 25، اس میں ہمیں ملے گا. ہم الذین کفروا، یہ تو وہی کافر ہیں. ہم الذین کفروا، یہ وہی کافر ہیں. وصدوکم عن المسجد الحرام، جنہوں نے روکا تھا تمہیں مسجد حرام سے. اب اللہ نے ان کے خلاف ہاتھ روک دیے ہیں، لیکن ان کی حرکتیں بھی بتائی جا رہی ہیں کہ انہوں نے مسجد حرام کی طرف جانا تھا، مسجد حرام میں داخلے سے روکا تھا. والحدی معکوفا ان یبلغا محلہ، اور انہوں نے روکا تھا قربانی کے جانوروں کو کہ وہ پہنچ پائیں جو ان کے لیے مخصوص جگہ ہے. ولولا رجال مومنون، اور اگر نہ ہوتے ان میں سے کچھ جو مرد ہیں جو مومن، ونساء مومنات، اور کچھ خواتین جو مومن ہیں، لم تعلموہم، جن کے بارے میں تمہیں علم نہیں تھا، ان تطؤہم، اب چونکہ علم نہیں تھا تو وہ رون دیے جاتے، وہ پامال ہو جاتے، وہ بھی مارے جاتے. وتصیبکم منہم معرۃ بغیر علم، تو پھر پہنچتا تمہیں ان سے کوئی حرف لا علم کی وجہ سے. لیدخل اللہ، اب وہ آگے حکمت کا بیان ہو رہا ہے کہ اب کیوں روکے تھے ہاتھ. ایک تو یہ ہو گئی کہ ان میں مومن مرد اور مومن عورتیں بھی موجود تھیں جن کا مسلمانوں کو یا عام مسلمانوں کو علم نہیں تھا. عام حملے کی صورت میں پھر انہیں بھی نقصان پہنچ جاتا. اور اب ایک دوسری بات ہے، لیدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء، تاکہ داخل فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں جو کوئی بھی چاہتا ہے. لو تزیلوا، اگر وہ الگ ہو گئے ہوتے، کہ مسلمان بالکل الگ ہوتے اور منکر بالکل الگ ہوتے، لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا علیما، تو ہم عذاب دیتے کافروں کو جو ان میں ہیں ایک عذاب المناک. معکوفاً، اکف این کاف ہے، روکے رکھا، ڈیٹینڈ، پریونٹڈ. محلہ، حلال سے اس کا روٹ ہے حلال، ہے لام لام، اس کی جگہ یا مقام، اٹس پلیس. یہ جو اردو میں لفظ ہم محلہ استعمال کرتے ہیں، اصل میں یہ لفظ ہے ایک ڈیزگنیٹڈ پلیس، ڈیزگنیٹڈ پلیس. تطؤہم، وتا سے بنا، واؤ تو اے الف، انہیں کچل ڈالتے،
انہیں پیس ڈالتے، پامال کر دیتے. یو مے ٹروڈن اور ٹریمپل دیم. معرہ ارر سے بنا، این رے رے، کوئی نقصان، اینی کرائم یا کوئی گناہ سخت قسم کا. تزیلو ذیل سے بنا، زے یہ لام، الگ ہو گئے ہوتے یا الگ الگ ہوتے. دے ہیڈ بین اپارٹ اور دے ہیڈ بین سیپریٹڈ. اب آپ اس پوری آیت پہ غور کریں تو ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ جب اللہ کریم نے دونوں پارٹیوں کے ہاتھ ایک دوسرے سے روک دیے ہیں تو اس میں کیا حکمت تھی. تو ایک حکمت کا بیان تو پیچھے ہم نے جب غور کیا تو سمجھ آیا کہ یہ ایک مقدس شہر ہے تاکہ اس کا تقدس برقرار رہے. اور دو حکمتوں کا ذکر جو ہے وہ آپ کو اس میں مل رہا ہے، جس میں پہلی جو ہے کہ کچھ مومن مرد اور خواتین انہی لوگوں کے ساتھ اس طریقے سے مکس اپ ہو کے رہ رہے تھے کہ اکثر لوگوں کو علم ہی نہیں تھا، کہ کچھ کافروں کو بھی ان کے ایمان کا نہیں پتہ تھا، اور اکثر مسلمانوں کو بھی نہیں پتہ تھا کہ اس شہر میں یا اس جگہ میں کچھ ایسے لوگ رہ رہے ہیں. اگر عام حملہ ہوتا تو ان کی ہلاکت کا بھی خطرہ تھا. اور بعد میں جب مسلمانوں کے اس بات کا علم ہوتا کہ ان کے ہاتھوں کچھ مسلمان ہی یا ان کے اپنے بھائی قتل ہو گئے تو آپ خود امیجن کریں کہ انہیں کتنا افسوس ہوتا. تو ایک افسوس ہوتا، اور دوسرا جو مسلمان کہ جی امن کے داہی ہیں، تو یہ جو ایک بات ہے اس ساکھ کو بھی نقصان پہنچتا. دوسرا یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے. اس موقع پر بھی اور ان لوگوں کے لیے بھی جنہوں نے کفر کیا، مسجد حرام سے روکے رکھا، قربانی کے جانور جو ہیں وہ بھی اپنی جگہ پہ نہ پہنچنے دیے، مسلمانوں کو عمرہ سے روکا حالانکہ قانوناً کبھی بھی یہ جائز نہیں تھا. کبھی بھی اہل مکہ نے خواہ ان کے دشمنی ہوں، جو کبھی عمرہ کے لیے آتا تھا، جو کبھی حج کے لیے، تو اسے کبھی بھی نہیں روکا گیا تھا. یہ تاریخ میں پہلی دفعہ تھا کہ مسلمان عمرے کے لیے آئے تھے تو قریش مکہ نے اس کی اجازت نہیں دی تھی. اب اس میں ایسے لوگ جو ہیں آپ خود اندازہ کر لیں کہ جب اللہ نے پورا قابو بھی دے دیا ہے تو مسلمانوں کے جذبات کی کیا حالت ہوگی. اب جب پورا قابو بھی ہے، لیکن اب اللہ کی حکمت دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اس موقع پہ بھی چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کو یہ موقع دیا جائے کہ جو وہ کبھی ان میں سے چاہتا ہے کہ اس کی رحمت سے امان پا لے تو اسے یہ موقع دیا جائے. اور جب ہم ہسٹری پڑھتے ہیں یا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 3 چیزوں کا اعلان کر دیا گیا تھا کہ جو کوئی حرم میں پناہ لے لے وہ تو ویسے ہی دارالامن ہے، وہ بھی امان پا گیا. جو کوئی ابو سفیان کے گھر جا کے پناہ لے لے وہ بھی امان پا گیا، کیونکہ فتح مکہ سے پہلے ابو سفیان جو ہیں وہ اسلام قبول کر چکے. اور تیسرا، ایسی کبھی مثال آپ کو نہیں، جو کوئی اپنے گھر میں ہی بیٹھ جائے اور گھر کا دروازہ بند کر لے اسے بھی امان. اب پوری تاریخ انسانی میں ایسی مثال آپ کو کبھی بھی نہیں ملے. اور اصل بات یہ ہے کہ اب اتنا حوصلہ، جگرا آپ کہتے ہیں، ایسا جگرا کہاں سے آ گیا کہ جن لوگوں نے گھروں سے نکالا، جن لوگوں نے جنگیں کی، ایک مقدس فریضہ کے لیے اس سے بھی روکا، تو پھر بھی ہاتھ رکے رہے. اب اس آیت پہ غور کیجیے گا. اجعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ، اور جب رکھ لی کافروں نے اپنے دلوں میں ایک حمیت، حمیت الجاہلیت، ایک جہلانہ عصبیت، فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، تو اللہ تعالیٰ نے سکینیت، ایک سکون، ایک اطمینان کی کیفیت جو ہے وہ نازل فرما دی اپنے رسول اور جو ان کے ساتھ مومن ہیں. وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ، اور لازم کر دیا انہیں ایک کلمہ تقویٰ. وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اور وہ زیادہ حقدار ہوئے اس کے اور اس کے اہل. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ کو تو ہے ہر شے کا علم. حمیہ، ہمی سے بنا، ہے میم یہ. حمیت، حمیت کیا ہوتی ہے؟ ایک متکبرانہ ہٹ درمی. بعض کو ہم کسی چیز کو ضد اور غیرت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں.
تو اس کے لفظ حمیت کا استعمال ہوتا ہے، اور انگلش میں سے کہا جاتا ہے ٹرائبل پرائڈ، لیکن میرے خیال میں اس کا صحیح جو ترجمہ بنتا ہے وہ ہے پریجوڈس، انگلش کا لفظ ہے پریجوڈس۔ الزامہم، لزم، لام زے میم، لازم کر دیا، میڈ دا میٹیریل۔ اب جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ ایک ایسے دشمن کے خلاف جس نے گھروں سے نکالا، لڑائیاں کیں، عمرے سے روکا، حالانکہ یہ جائز بھی نہیں تھا، ہاتھ روکے رکھنا آپ خود ہی امیجن کر لے، اگر کوئی ایسا بندہ سامنے آتا ہے اور پورا قابو بھی آپ کے پاس ہے تو کتنا صبر آزما ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں اطمینان اور سکون نازل فرما دیا تو انہوں نے اس مشکل مرحلے پہ بھی ایسے خوبصورت طریقے سے عمل کیا کہ وہ تقویٰ کے اہل ثابت ہوئے، اور کافر اور جو لوگ بھی دائیں بائیں کی باتیں کرتے تھے وہ منہ دیکھتے ہی رہ گئے۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، تحقیق سچ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے رویا کو حق کے ساتھ۔ لَتُدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ انشاءاللہ آمنین، کہ تم داخل ہوگے مسجد حرام میں انشاءاللہ امن سے، تاکہ تم داخل ہو مسجد حرام میں انشاءاللہ امن سے۔ وَحَلِّقِينَ رُؤُوسَکُم، اپنے سر منڈواتے ہوئے، وَمُقَصِّرِينَ، سر کے بال چھوٹے کراتے ہوئے، لا تخافون، بغیر کسی خوف کے، فعلم ما لم تعلموا، تو پس اسے علم ہے، فعلم اسے تو علم ہے، ما لم تعلموا جس کا تمہیں علم نہیں ہے، اسے تم نہیں جانتے، فاجل من دون ذالک فتح قریبا، سو رکھ دی اس نے اس کے علاوہ بھی ایک اور فتح قریبی، کہ مستقبل قریب میں ایک اور فتح بھی۔ الرؤیا، اس کا روٹ ہے را، رے الف یہ وہی را جس کے معنی ہوتا ہے آنکھوں سے دیکھنا، لیکن رویا عام طور پہ خواب کی حالت میں یا ایک لاشعوری کیفیت کی حالت میں رہ کے دیکھنے کو بھی رویا کہا جاتا ہے۔ آپ اسے ویژن بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اسے ڈریم بھی کہہ سکتے ہیں، دکھلاوا، نظارہ یا خواب، کوئی بھی لفظ آپ استعمال کریں۔ آپ کو علم ہے کہ اللہ کے رسولوں کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ اب جہاں پہ جو رویا کا ذکر ہے تو عام طور پہ اس کی جو نسبت کی جاتی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کی جاتی ہے کہ سن 6 ہجری میں جب آپ مدینہ میں تھے تو آپ نے خواب میں دیکھا کہ مکہ گئے ہیں ایک امن اور امان کے ساتھ، اور عمرہ کر کے حلق یا قصر، حلق ہوتا ہے سر کے پورے بال منڈوا لینا جسے ہم کہتے ہیں ٹنڈ کروا لینا، اور قصر ہوتا ہے پورے سر کے بال چھوٹے کروا لینا۔ تو آپ نے خواب میں دیکھا کہ مکہ گئے ہیں امن امان کے حالت میں، عمرہ کیا ہے، اور یہ ظاہر عمرے کا یہ بھی ایک ریچول ہے آخری آئٹم کے طور پہ، اب یہ بھی کرتے ہیں۔ تو جب آپ نے یہ خواب جو ہے صحابہ کرام سے بیان فرمایا، لیکن آپ نے کسی مدت کا تعین نہیں کیا تھا کہ بھئی یہ اسی سال ہے، مہینے بعد ہے، 6 مہینے بعد ہے، لیکن جب صحابہ کرام نے سنا ہی ایک اشتیاق کی شدت سے اکثر کا خیال یہی ہوا کہ بس ابھی اسی سال ہے، اور سب نے تیاریاں شروع کر دی، تیاریاں شروع ہوئی۔ اب سن 6 ہجری کے آخر میں، آخری مہینوں میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1400 اور بعض روایات میں 1500 سے 1500 صحابہ کے ساتھ عمرے کے لیے مکہ گئے۔ اب اس زمانے میں جو دستور تھا کہ اگر کوئی دشمن بھی حج یا عمرے کے لیے بیت اللہ آنا چاہتا تھا اسے نہیں روکا جاتا تھا، لیکن مشرکین مکہ نے یہ حرکت بھی کر ڈالی۔ اس کی کچھ تفصیل جو ہم پہلے اس کا مطالعہ کر چکے ہیں، اب تھوڑا سا اور آگے چلتے جاتے ہیں تاکہ یہ ایونٹ پورا بھی آپ کے ذہن میں ہے۔ تو فتح قریب کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے یہاں پہ۔
تو حدیبیہ، اب وہاں پہ جب گئے حدیبیہ کے مقام پہ روکا گیا، دونوں فریقین کے درمیان بات چیت ہوئی اور ایک معاہدہ طے تھا۔ یہ جب ہم نے سورت کا مطالعہ شروع کیا تھا تو اس میں جو نام تھا فتح، اس حوالے سے یہ ساری بات چیت ہم نے کی تھی۔ اب فتح قریب جو ہے، اسے ہم لنک بھی کرتے چلتے ہیں، حدیبیہ سے پلٹتے ہی اب شروع ہو گیا تھا 7 ہجری۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح خیبر عطا فرمایا 7ویں ہجری کے شروع میں، اور فتح خیبر میں صرف وہ صحابہ شامل تھے جو عمرہ کی نیت سے مکہ کی طرف گئے تھے، اس کے علاوہ کوئی اور آدمی نہیں تھا۔ اور بعض روایات میں تو یہ بھی ملتا ہے کہ واپسی میں وہ مدینہ نہیں گئے تھے بلکہ سیدھے خیبر کی طرف ہی گئے تھے۔ اب اسی سال 7 ہجری میں معاہدہ کے مطابق مسلمان مکہ گئے اور عمرہ ادا کیا۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں فتح قریب میں ہی گنی جاتی ہیں، خیبر کی فتح بھی اور اسی سال عمرہ بھی کرنا۔ اب اگر اس سے مراد جو ہے فتح مکہ لی جائے تو فتح مکہ کے چند دن کے بعد ہی آپ کو یاد ہوگا غزوہ حنین ہوا تھا۔ وہاں بھی اللہ کریم نے اپنی مہربانی سے مسلمانوں کو کامیابی نصیب فرمائی، اور اس کے بعد ایسا ایک سلسلہ شروع ہوا کہ چند ہی سالوں میں جزیرہ مائے عرب جو ہے، اس کے سارے علاقے ایک ایک کر کے مسلمانوں کے زیر سایہ آتے گئے، اور اس کے بعد پھر فارس اور یہ جسے ہم اس وقت ایران کا نام ایران کہہ لیں، اور جو سلطنت روما ہے اس کے علاقے جو ہیں وہ بھی فتح ہونے لگ گئے۔ ہو والذی، اب کون یہ نصرت کر رہا ہے؟ ہو والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی ذات، وہ اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو ساتھ ہدایت اور دین حق کے، اور پرپس کیا ہے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اسے اوپر کر دے تمام ادیان کے، علی الدین کلہ، جو کسی نے خود سے دین بنا رکھا ہے اور سب کو نیچے، اور جو دین حق ہے اسے اوپر کر دے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ شاہد۔ لِيُظْهِرَهُ، ظاہر سے بنا، زوئے ہیر رے، تاکہ اسے ظاہر فرما دے، تاکہ اسے اوپر کر دے، that he makes it appear or he makes it prevail۔ اس ساری جد و جہد کا، یہ جو رائے حق میں جد و جہد کی جا رہی ہے، یہ کوئی بے مقصد نہیں ہے، اور اس کا مقصد کو صرف اور صرف مشرکین مکہ یا کوئی یہودی قبائل کی سرکوبی نہیں ہے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ وسیع تر ہے۔ قرآن کریم ہدی للناس ہے، یہ کسی مخصوص قوم قبیلے کے لیے نہیں ہے، تمام لوگوں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محض عربوں کے لیے نہیں بلکہ سب لوگوں کے لیے نبی رسول ہے، جیسا کہ سورہ الانعام آیت نمبر 19 ترجمہ، اور مجھ پہ وہی ہوا یہ قرآن تاکہ میں خبردار کر دوں تمہیں اور جن تک یہ پہنچے، میں خبر کر دوں تمہیں اور جن تک بھی یہ پہنچے۔ سورہ الفرقان پہلی آیت۔ بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے اتاری فیصلہ کی کتاب اپنے بندے پہ تاکہ وہ خبردار کر دے عالمین کو۔ تو عالمین سے مراد محض مکہ تو نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح سورہ سبا آیت نمبر 28، اور ہم نے بھیجا آپ کو تمام لوگوں کے لیے بشارت دینے کے لیے اور متنبع کرنے کے لیے، لیکن اکثر لوگ تو ہیں لا علم۔ ان آیات سے معلوم ہو جاتا ہے کہ دین اسلام اب رہتی دنیا تک کے تمام لوگوں کے لیے ہے، اور پیغام محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ملک گیر نہیں بلکہ عالمگیر ہے۔ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہے۔ والذین معہ اشداء علی الکفار،
اور جو معیت میں ہے ان کی، جو ساتھ ہیں ان کے، جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، شدید ہیں کافروں پہ، رحماء بینہم، اور مہربان ہیں آپس میں، تراہم رکعا سجدا، تم دیکھتے ہو انہیں رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، تراہم تم دیکھتے ہو انہیں رکعا رکوع کرتے ہوئے، سجدا سجدے کرتے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، متلاشی ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل اور اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے، سیماہم فی وجوہہم من آثار السجود، ان کی پہچان، ان کی ایک امتیازی خصوصیت، ان کے چہروں میں سجود کے اثرات، ذالک، یہ ہے، مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، یہ ہے ان کی مثال توریت میں بھی اور ان کی مثال انجیل میں بھی۔ یہ آیت چونکہ لمبی تھی اس لیے 2 سلائیڈوں پہ ہے، میں پہلے اس کی بات ادھر کر لیتا ہوں اتنے حصے کی، پھر اگلے حصے کی ہم آگے کریں گے۔ سجدہ، سجد، سین جیم دال، سجدہ کرتے ہیں۔ سجدہ کرنا کیا ہوتا ہے کہ حاکمیت کو تسلیم کرنا، بڑائی کو تسلیم کرنا، تو عرف عام پراسٹیٹنگ، سجدہ کرنا، ایکنالوجنگ سورینٹی، کسی ذات کی حاکمیت کو تسلیم کرنا۔ سیماہم، سوم سے بنا، سین واو میم، یہ 2 سوم ہیں، ایک سواد کے ساتھ ہے جسے مراد ہم روزہ لیتے ہیں، اور یہ سوم سین کے ساتھ ہے۔ ان کی خصوصی نشانی، ان کا خصوصی امتیاز جس کی وجہ سے وہ پہچانے جاتے ہیں، کوئی ایسی نشانی جسے ایک چیز پہچانی جا سکے آسانی سے، مارک آف دیم یا مارک آف ڈسٹنکشن۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ پہ قرآن کریم نازل ہوا ہے، اور آپ کو ہی اس کتاب کا مکمل فہم عطا ہوا ہے، اس لیے آپ ہی اس کے معلم ہیں۔ اور آپ کے ساتھیوں کی کیفیت تو یہ ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نہایت نرم رو اور کافروں کے خلاف انتہائی سخت ہیں۔ علامہ اقبال کا یہ شعر جو ہے وہ اسی بات کی ایک تفسیر ہے، ہو ہلکا یاراں تو ریشم کی طرح نرم، رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ سیماہم فی وجوہہم، اس سے اکثر اوقات لیا جاتا ہے ماتھے کے اوپر پڑے ہوئے یا محراب پڑی ہوئی یہ نشان، نو، حضوری بات ہے، یہ مکمل بات نہیں۔ ماتھے پہ نشان کی وجہ اور بھی ہیں، اور کئی وہ لوگ بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ شروع سے لے کے زندگی کے آخری دن تک باقاعدگی سے نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کے ماتھے پہ کوئی نشان نہیں ہوتا۔ اس لیے صرف محض ایک ماتھے کے اوپر محراب کا نشان ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے۔ وجوہ سے مراد پورا چہرہ ہوتا ہے، اس لفظ پہ غور کریں، وجوہ سے مراد پورا چہرہ ہوتا ہے، وجوہ سے مراد محض ماتھا نہیں ہوتا۔ اگر اس کے آپ وسیع تر مفہوم میں دیکھیں اور اس آیت کو آپ سامنے رکھیں تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کے اوپر صدق دل کے ساتھ صدق دل سے قائم ہو جاتے ہیں اور اپنی زندگی اللہ کے حبیب کے طریقوں کے مطابق بسر کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے، ان کے چہروں پہ ایسا اطمینان اور سکون اور انوارات پائے جاتے ہیں کہ آپ دیکھ کے انہیں پہچان سکتے ہیں کہ یہ ہیں وہ اللہ والے، یہ ہیں وہ نبی کے ساتھ والے۔ بات کیا ہو رہی ہے؟ نبی کے ساتھ والے، ان کی نشانی، ان میں نبی کی جو ذات ہے اس کا عکس آپ کو نظر آتا ہے۔ اب انہی کی ایک اور مثال جو ہے اللہ کریم نے ہمیں ادھر بھی دی ہے، کزرعٍ، جیسے ایک کھیتی ہو، جیسے ایک کھیتی، اخرج شطأہ، نکالی اس نے اپنی ایک کونپل، فآزارہ، پھر تقویت دیتی ہے اسے، فاستغلظ، تو پھر موٹی ہوئی وہ،
فاستوى علی سوقہ، تو پھر کھڑی ہو گئی اپنی نال پہ یا اپنے سٹیم پہ. یوجب الزرع، تو خوش کرتی ہے زراعت کرنے والے کو، کھیتی والے کو. لِیَغِیظَ بِہِمُ الْکُفَّارَ، تاکہ غیظ دلائے سے کفار کو، جلائے ان کے دل کافروں کے. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا جو ایمان لائیں اور اعمال صالح کرتے رہیں. کس بات کا؟ مغفرتاً واجر عظیمہ، ان سے مغفرت کا اور اجر عظیم کا. شتاؤ، شتا شین تو الف سے بنا، اپنی سوئی، اٹس شوٹ. جب بیج جو ہے وہ پھوٹ پڑتا ہے تو آپ نے دیکھا ایک شوٹ ہے جو باہر آتی ہے، تو اسے آپ سوئی بھی بعض اوقات کہا جاتا ہے، باریک باریک ہوتی ہے، کمزور سی ہوتی ہے. وہ ازارہ ہو، ازار سے بنا، الف زے رے، تو اسے مضبوط کرتی ہے، انسٹرکٹن دیٹ. فاستغلظا، غلط سے بنا، جس سے لفظ ہم غلیظ بناتے ہیں. غلیظ کا اپنا معنی ہوتا ہے گاڑھا، ایک دبیز ہو گئی، تھک ہو گئی، دیٹ بیکمس تھک. سوکے ہی، سوک سین واو کاف، اپنی ڈنڈی یا اپنا تنا یا جو آپ کی پنڈلی ہے، اسے بھی سوک ہی کہا جاتا ہے. سوک اس بات کو، اس چیز کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں جو وزن سہارتی ہے. اب آپ اس مثال پہ غور کیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھ والے ہیں، ان کی جو معیت میں ہیں، یا یعنی کہ جو حقیقی پیروکار ہیں، ان کی مثال تو ایک کھیتی کی مانند ہے. جو شروع میں جب بیج اگتے ہیں تو ایسے سوئی نما بیج نکلے ہوتے ہیں، کمزور، تیز ہوا چلے اس کے ساتھ جھک رہے ہوتے ہیں، بارش پڑے دب جاتے ہیں. ایسے ہی ہے کہ جیسے بیجوں سے ایک کمزور سوئیاں یا کمپلیں نکلتی ہیں، پھر آہستہ 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 سائز بڑھتا جاتا ہے. پھر وہ تنا اتنا سٹرانگ ہو جاتا ہے، خوب جڑ بھی پکڑی ہوتی ہے کہ وہ تن کے کھڑا ہوتا ہے. اور جب ہری بھری فصل جو ہے، جس چیز سے کوئی ایک کاشتکار دیکھتا ہے کہ اب ماشاءاللہ اس کی فصل ایسے تناور ہو گئی ہے، تو اس کا دل خوش ہوتا ہے. اب اسی طرح جو اہل ایمان کی حالت ہے کہ شروع میں تھوڑے سے عددی طور پہ جو ہیں وہ بھی کم ہیں، وہ قوت بھی کم ہے، وسائل بھی کم ہیں، لیکن جب وہ ایمان میں ترقی کرتے جاتے ہیں تو پھر ان کی استعداد کار میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. اور ان کی یہ ترقی دیکھ کے جو دشمن کا جو غیظ اور غضب میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. لیکن جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہوتا ہے تو دشمن اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. جیسا کہ سورہ الاحزاب آیت نمبر 25 میں ذکر ہے، ترجمہ، اور رد کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کافروں کو ان کے غیظ کے ساتھ، کہ نہ پائی انہوں نے کچھ بھی بھلائی، اور کفایت فرمائی اللہ تعالیٰ نے مومنین کی لڑائی سے. اور اللہ تعالیٰ ہے قوت والا، عزت والا. اللہ تعالیٰ اہل حق کے ساتھ ہے، اور اس کا یہ وعدہ ہے کہ جو لوگ بھی صدق کے دل کے ساتھ ایمان لائیں گے اور اعمال صالح کرتے رہیں گے تو وہ کمال مہربانی سے ان کی غلطیاں اور کوتاہیاں معاف فرما دیتا ہے، اور انہیں ان کے اعمال کا بہترین صلہ عطا فرماتا ہے. اب ایک مختصر سا خلاصہ پوری صورت کا. قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو اس نے اپنے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی اور دین کی تکمیل فرما دی. اب جب کہ دین کی ہر لحاظ سے تکمیل ہو چکی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام پورا کر دیا ہے، تو پھر اولاد آدم کا کوئی طبقہ اس کے فیض سے کیوں محروم رہے؟ دین اسلام رہتی دنیا تک کے تمام لوگوں کے لیے ہے، اور اسے تمام لوگوں تک پہنچانا دایان حق کی ذمہ داری ہے. اس سلسلے میں حقیقی کامیابی کی راہوں کا جو کھلنا ہے وہ قرآن کریم کو اپنی رہنما کتاب بنا لینے اور پھر اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق عملی جدوجہد کرنے سے مشروط ہے. صلح حدیبیہ اور جو بیت رضوان کا واقعہ، یہ ہمارے لیے ایک مثال کے طور پہ سامنے رکھا گیا ہے کہ دیکھ لو
کہ کس طریقے سے جن لوگوں نے رائے حق میں دل و جان سے اللہ تعالیٰ کے رسول کی پیروی کی ہے تو کیسے اللہ تعالیٰ ان کی نصرت فرماتا ہے، اور دشمنان حق جو ہے باوجود اپنی عددی برتری کے، باوجود زیادہ وسائل کے، کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس عملی جدوجہد میں دل و جان سے حصہ لینے والوں کی دنیا اور آخرت دونوں حسنہ ہو جاتے ہیں، جبکہ اس کے مخالفت کرنے والے مٹ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب محمد و آلہ وسلم۔